پاکستان کی سیاست اور ڈیفنس دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ آپ تصور کیجئے، ایک طرف پرائم منسٹر شہباز شریف، دوسری طرف آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سامنے بیٹھے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ان کی لمبی میٹنگ نے صرف اسلام آباد اور واشنگٹن ہی نہیں بلکہ پورے ریجن میں ہلچل مچا دی ہے۔ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کو دوبارہ وہی چیز ملنے والی ہے جس کا انتظار سالوں سے تھا، F-16 بلاک 72۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک پولیٹیکل سگنل؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ خبریں آپ تک فوراً پہنچ سکیں، اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر لیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے بہت اہم دورے پر موجود ہیں۔ ان کی US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ ہوئی جس میں اسپیشلی اسٹریٹجک کوآپریشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ امریکہ اس کوآپریشن کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے جیسے کہ 2005 اور 2010 کے دوران تھی۔ میٹنگ کی تمام ڈیٹیلز ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن اینالسٹ اور میڈیا میں قیاس آرائیں بڑھ گئی ہیں۔ سب سے زیادہ چرچے کا موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان دوبارہ سے F-16 بلاک 72 حاصل کر پائے گا؟ یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میٹنگ کے دوران اپنے کوٹ پر ایک لیپل پن پہنی ہوئی تھی جو ایک فائٹر ایئر کرافٹ کا سمبل تھی۔ ویسٹرن اینالسٹ کے مطابق یہ ایک سمبولک سگنل ہے کہ امریکہ F-16 کی سیل پاکستان کے لیے دوبارہ اپروو کر سکتا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں کئی کانسپیرنسی تھیوریز گھوم رہی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے لیے F-16 بلاک 72 کیوں اتنا اہم ہے؟ پاکستان ایئر فورس نے جب اپنا نیکسٹ جنریشن ایئر فورس کا کانسیپٹ لانچ کیا تو اس چارٹ میں J-35، PFX، J-10C اور JF-17 بلاک 3 کے ساتھ F-16 کو بھی پرومیننٹ جگہ دی گئی۔ مائرج اور F-7 جیسے لیگیسی ایئر کرافٹ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا، مگر F-16 کو رکھا گیا۔ یہ کلیئر کرتا ہے کہ PAF کا پلان ہے F-16 کو نیکسٹ جنریشن کیپیبلٹیز کے ساتھ اپ گریڈ کر کے لمبی مدت تک استعمال کرنا۔ اس تمام عرصے میں پاکستان ایئر فورس نے F-16 میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ ایئر کرافٹ کے علاوہ ان کی مینٹیننس اور ٹریننگ کا انفراسٹرکچر بھی پاکستان میں اسٹیبلش کیا گیا۔ یہ انویسٹمنٹ ویسٹ نہیں کی جا سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صرف 2 ملک پاکستان کے F-16 کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس اور ٹرکی، اپنی آسکر کٹ کے ذریعے۔ اگر US سے اپ گریڈ کیا جائے تو وہ بلاک 72 سٹینڈرڈز پر ہوگا، لیکن بہت مہنگا پڑے گا۔ ایک نیا بلاک 72 F-16 تقریباً $250 ملین کا ہے۔ اس کاسٹ میں پاکستان ایزیلی 2 J-10C ایئر کرافٹ حاصل کر سکتا ہے جو ہر اینگل سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں۔ صرف اپ گریڈ کٹ کی کاسٹ اتنی ہے کہ ایک J-10C ایئر کرافٹ اس پیسے میں آ سکتا ہے، مطلب کاسٹ جسٹیفیکیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اسپیشلی جب پاکستان ایئر فورس کا بجٹ آلریڈی ٹائٹ ہے۔ اگر US فائنینشیل سپورٹ نہ دے تو یہ آپشن مناسب نہیں۔ صرف 18 F-16 بلاک 52 ایئر کرافٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہی تقریباً $1.5 بلین کی ضرورت ہوگی۔ اتنی بڑی اماؤنٹ میں پاکستان ایئر فورس بہت سے اور پروجیکٹس کو ایکسپینڈ کر سکتی ہے، جیسے J-10C فلیٹ یا نئے انیشیٹیوز۔ اسی وجہ سے US اپ گریڈ پریکٹیکلی فیزیبل نہیں لگتا۔ دوسری طرف ٹرکی کی آسگر کٹ ایک کاسٹ افیکٹو سلوشن ہے جس میں ایزا ریڈار، ڈیجیٹل کاکپٹ اور نئے ایئر ٹو ایئر میزائلز انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اپ گریڈ ہاف پرائز میں اویلیبل ہے اور فائنینشلی پاکستان کے لیے مینیجیبل بھی ہے۔ ٹرکی اپنے F-16 کو اسی اپ گریڈ کے ذریعے ماڈرنائز کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور ٹرکی آلریڈی جوائنٹلی ایئر ٹو ایئر میزائلز پر کام کر رہے ہیں، جس میں 180 کلومیٹر رینج کی BVR میزائلز بھی شامل ہیں۔ اس لیے ریئلسٹکلی دیکھا جائے تو پاکستان ایئر فورس کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ F-16 کو آسگر اپ گریڈ دیا جائے۔ اس سے ایئر کرافٹ نیکسٹ جنریشن بن جائے گا اور کیپیبلٹیز بھی بلاک 72 کے قریب آ جائیں گی، لیکن کاسٹ مینیجیبل ہوگی۔
ابھی کے لیے یہ کلیئر ہے کہ پاکستان ایئر فورس F-16 کے فیوچر کو سیریس کنسیڈر کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی J-35، PFX اور JF-17 بلاک 3 پروڈکشن لائن جیسے پروجیکٹس زیادہ کروشل ہیں اور انہیں پرائیورٹی ملتی ہے۔ F-16 بلاک 72 کا مسئلہ اصل میں کاسٹ اور فیزیبلٹی کا ہے۔ سب سے زیادہ ممکن آپشن یہی ہے کہ پاکستان اپنے ایئر کرافٹ کو ترکی کی اوزگر کٹ کے ذریعے اپ گریڈ کرے۔ اسٹریٹجک کوآپریشن پر جو بھی فائنل ڈیل ہوگی اس کے لیے ہمیں آفیشیل اناؤنسمنٹس کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو دوستو، اب بات صرف ایک ایئر کرافٹ کی نہیں رہی، یہ فیصلہ پاکستان کی اسٹریٹجک پالیسی، ڈیفنس پلاننگ اور ملک کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرے گا۔ اگر امریکہ نے گرین سگنل دیا تو اس کا اثر صرف پاکستان کی ایئر فورس پہ نہیں بلکہ پورے ریجن کے بیلنس آف پاور پر ہوگا۔ اور اگر پاکستان ترکی کی اوزگر کٹ کو چوز کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیا چیپٹر ہوگا جو اسلام آباد اور انقرہ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے بہترین آپشن کون سا ہے؟ امریکہ کا مہنگا بلاک 72 اپ گریڈ یا ٹرکی کی کاسٹ افیکٹو اوزگر کٹ؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور پاک پاور نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔